یہ گورنمنٹ کا کہنا نہیں مانتے، پھر ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرو، ان کو مارو، زخمی کرو، شیلنگ کرو، گولی چلاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جو میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو تحریک لبیک کا جو دھرنا ختم ہوا تو اس میں نے کچھ خدشات ظاہر کیے تھے کہ گورنمنٹ وہ معاہدے کے اوپر عمل کرے گی یا نہیں کرے گی، یا آسیہ ملونہ کی طرح پھر وہ دھوکہ کر جائے گی۔ تو بات تو وہی ہو گئی۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے جو وفاقی وزیر ہے نور الحق قادری صاحب، اس نے وہی بیان دیا جس کی میں توقع کر رہا تھا، کیونکہ تحریک لبیک کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ انہوں نے تو معاہدہ کرنا ہی تھا، گورنمنٹ کو اوپر بھروسہ کرنا ہی تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے قہر کو دعوت دے رہی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب اللہ کا قہر آتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس میں قصوروار کون ہے اور قصوروار کوئی نہیں ہے۔ اور میں خاص کر ان دوستوں سے مخاطب ہوں، اور میری سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ میں آپ کو بہت ہی اہم انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ آج بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے نور الحق قادری صاحب سے جب بی بی سی والے نمائندے نے سوال کیا کہ جو آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تو کیا آپ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنے کے لیے، اس کو ملک بدر کرنے کے لیے کیا قانون سازی کریں گے؟ تو اگر آپ قانون سازی پر عمل نہیں کر سکے، اگر آپ ایسا نہیں کر سکے، تو کیا تحریک لبیک کوئی قانونی کارروائی کر سکتی ہے آپ کے خلاف؟ کسی عدالت میں یا کسی پلیٹ فارم پہ آپ کو خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے آگے سے بدقسمتی سے یہ جواب دیا ہے کہ اس پیپر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہم کو دھرنا ختم کرنا تھا، ہم نے دھرنا ختم کر دیا۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی عوام، حکمران تو ہے ہی ایسے، لیکن پاکستانی عوام اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سارے صحافیوں نے اس بات کو ایگری کیا کہ بھئی جتنے بھی تحریک لبیک کے مطالبات ہیں وہ جائز ہیں، کیونکہ فرانس نے قانونی طور پہ سرکاری لیول پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو گستاخی کی ہے، تو پاکستان کو ریاستی حساب سے اس کو ایک پیغام دینا چاہیے۔ لیکن تحریک لبیک والوں کے ساتھ پھر ان لوگوں نے دھوکہ کر دیا۔ ابھی آنے والے وقت میں کیا ہوئے گا وہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ یہ گورنمنٹ، میں کئی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ خود چاہتی ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ناموس کی خاطر ہر آدمی جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن حکومت اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی ہے، ان کو بہت ایزی لے رہی ہے۔ کیوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کے جتنی بھی ادارے ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، سب اسلام کے خلاف، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہر وہ کام کرنے کے لیے وہ راضی ہیں جو اسلام کے خلاف ہو، اور صرف ٹی وی میں آ کے یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ تو جب بی بی سی والوں نے نور الحق قادری صاحب سے پوچھا کہ بھئی وہ بولتا ہے بھئی اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر بی بی سی والوں نے بولا ہے کہ کیا اس میں کچھ آرمی کا عمل دخل تھا، آرمی کے کچھ آدمی اس میں تھے جو معاہدہ ہوا؟ تو نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، آرمی کے آدمی نہیں تھے، لیکن ہم کو حکم ملا تھا کہ اس مسئلے کو جتنا جلد ہو سکتا ہے اس کو ختم کرو، کیونکہ انٹیلیجنٹ رپورٹ سب یہی بتا رہی تھیں کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ مرنے مٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے آسیہ ملونہ کی طرح پھر دھوکہ کر دیا۔ جب یہ سوال بی بی سی کے نمائندے نے، جو تحریک لبیک کے جو شمالی پنجاب کے امیر ہیں پیر عنایت الحق شاہ صاحب، اس سے سوال کیا، تو اس نے کہا ہے کہ بھئی اگر انہوں نے، بی بی سی والوں نے بولا ہے کہ اگر وہ آپ کے مطالبات نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا ہے یہ تو بعد میں جماعت ہی فیصلہ کرے گی جو کرنا ہوگا۔ تو سب سے بڑا جو انکشاف اس منافقت، ان منافق وزراء تھے جو اس معاہدے میں شمار تھے، اس کا جو پیر عنایت الحق شاہ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اس معاہدے میں
جب وفاقی جو وزراء تھے جو اس کمیٹی میں معاہدے میں شریک تھے، جو پیر نور الحق قادری صاحب تھے یا جو کمشنر اسلام آباد تھے، جب اس نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکالا جائے، تو پیر صاحب کا کہنا تھا کہ آگے وفاقی وزراء نے ہم کو کہا ہے کہ یار یہ تو بہت چھوٹا مطالبہ ہے، ہم گورنمنٹ تو اس سے بہت آگے سوچ رہے ہیں، بہت آگے کا ہم سوچ رہے ہیں، ان کی منافقت چیک کرو۔ اور ابھی بی بی سی کو کیا بول رہا ہے کہ بس ہم کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو دوستو یہ گورنمنٹ اللہ کے قہر کو آواز دے رہی ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی خادم حسین رضوی صاحب جب دھرنے کے لیے گئے تو جتنے بھی جو گورنمنٹ کے سپورٹر ہیں یا نون لیگ کے جتنے لوگ ہیں وہ کیا بول رہے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی کسی کا ہاتھ ہے، کوئی بولتا ہے انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بولتے ہیں انڈیا کا ہاتھ ہے، کوئی بولتا ہے فوج کا ہاتھ ہے۔ جب وہ مطالبات معاہدہ پورا ہو گیا، واپس آ گیا، تبھی سب لوگ خاموش ہو گئے، کدھر گیا تمہارا انڈیا، کدھر گیا تمہارا آرمی۔ تو میری ایک بار پھر گزارش ہے خاص کر ان لوگوں سے کہ جو تحریک لبیک کے خلاف گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ 2 بار دھوکہ دے چکی ہے تحریک لبیک کو۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کو تحریک لبیک والے، کیونکہ ان کا یار آپ لوگ ان کو دیکھو تو صحیح، ان کا مطالبہ کیا ہے، ان کا مطالبہ کیا ہے، ان لوگوں نے کیا مطالبہ کیا تھا، اور کیا یہ گورنمنٹ کا حق نہیں بنتا ہے، یہ اسٹیٹ کا حق نہیں بنتا ہے کہ جس ملک میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین ہو سرکاری لیول پہ اور اس کو سفیر کو باہر نہ نکالا جائے۔ عمران خان صاحب کا یہی نعرہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیوں نہیں نکالتے؟ کن کے اوپر ان کا یقین ہے کہ ہمارے ملک میں انویسٹر نہیں آئیں گے، ہمارے ملک میں یورپی یونین میں ہمارا نام بدنام ہو جائے گا، ہماری ساکھ خراب ہوئے گی؟ کیا آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ اگر کل کو تحریک لبیک پھر منظم طریقے سے آتی ہے، پھر وہ بولتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے معاہدے پہ اوپر عمل نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے گورنمنٹ کا معاہدہ، پھر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کہ یار یہ گورنمنٹ کا کہنا نہیں مانتے، پھر ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرو، ان کو مارو، زخمی کرو، شیلنگ کرو، گولی چلاؤ۔ تو یار خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، اب عوام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ رہا ہوں کہ جب آسیہ ملونہ کو چھوڑا گیا تو میں عمران خان کے خلاف تو ہو گیا، لیکن جب وہ معاہدہ سے مکرے تو بالکل ہی میرا اس کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا کہ گورنمنٹ کو جھوٹے معاہدے نہیں کرنے چاہیے۔ کل کو اگر یہی کوئی بھی جماعت کے ساتھ اگر جھوٹا معاہدہ کرتے ہیں، کل کو وہ گورنمنٹ کا معاہدہ نہیں مانتی، تو پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ یار آپ ریاست میں ٹکراؤ چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے مطالبے کے اوپر کوئی یار کون سا بڑا مطالبہ ان لوگوں نے کر دیا؟ ابھی مصنوعات کے اوپر بات کی، جب اس نے بی بی سی والے نے نور الحق قادری صاحب سے پوچھا کہ اگر جو سفیر ہے اس کو تو آپ نہیں نکال سکتے، لیکن جو اس کی مصنوعات ہے اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہو، حالانکہ انڈیویجول ذاتی طور پہ جتنے بڑے بڑے مال ہیں، جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، انہوں نے خود کیا ہوا ہے، لیکن گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہم نہیں اعلان کریں گے۔ کیوں کہ یورپ میں ہر ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب اسٹیٹ کی طرف سے جب ملک کی ریاست کی طرف سے کوئی جواب نہیں جاتا ہے گستاخوں کو، تو عوام جتنا بھی احتجاج کرے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ جو اس حکومت کو چلانے والے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، منافق بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تلوے چاٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کیا فکر ہے؟ عوام کو وہی کنٹرول کریں گے، ان کے اوپر گولی چلائیں گے، شیلنگ کریں گے، ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ہے حکومت کی ذمہ داری جو حکومت نبھا رہی ہے۔ کل کو اگر ملک میں حالات خراب ہو جائیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن میں آخری بار پھر بار آپ لوگوں کے اوپر ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو حکومت کے فالوور ہیں، خدا را اس چیز کے اوپر غور کرو، چھوڑو گولی مارو، کون ہے احتجاج کرنے والے، کون ہے، اس کو چھوڑو، ان کا مطالبے کے اوپر نظر رکھو۔ یار کیا ان کا غلط مطالبہ تھا کہ فرانس میں سرکاری لیول پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں ہوئیں اور اس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ غلط ہے؟ جو پاکستان میں آلریڈی مصنوعات کا جو تاجر برادری ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ سرکاری لیول پہ اعلان کرو، یہ مطالبہ غلط ہے۔ تو پھر یار کیوں اب لوگ، خدا کی قسم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، نہیں تو اللہ کا قہر آئے گا تو کوئی بچنے والا نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ آج کی بریکنگ نیوز تھی، آج سے آدھا گھنٹہ پہلے کی یہ خبر ہے کہ جب نور الحق جب بی بی سی کو انٹرویو دیا،
اس کے بعد پیر عنایت الحق شاہ صاحب ہیں، تو اس نے واضح BBC کو کہہ دیا کہ اگر وہ ہمارے مطالبے نہیں مانیں گے تو ہم اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ پھر گورنمنٹ کدھر جائے گی؟ پھر اگر گورنمنٹ کا وہ مطالبے نہیں مانتے تو پھر اس کا کون جواب دار ہے؟ یہ پاکستان میں جتنا بھی میڈیا ہے، جتنے سیاسی پولیٹیکل ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو یہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، اور بدقسمتی سے وہ کیوں لیں؟ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو سپورٹر ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کانوں پہ انگلیاں ڈال کے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جب ایک آدمی کوئی جماعت نکلتی ہے کہ وہ اب نمائندگی کرے مسلمانوں کی، ان کے خلاف طرح طرح کے الزام لگا کے ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت کر، ان کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نہیں تو ان جو نامراد حکمران ہیں ان سے ہماری جان چھڑا۔ اور میری سب دوستوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور جو یہ پیر نور الحق قادری صاحب کا یہ بیان ہے اس کا یہ وضاحت کرے۔ لیکن کیا ہے بھائی؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت بالکل لبرلزم سیکولرزم کی طرف جا رہی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپوزیشن پارٹیاں اس کے ساتھ برابر کی شریک ہیں۔ ابھی اپوزیشن کیا کیا عمران خان کو نہیں بول رہی، وفاق کو کیا کیا الزام نہیں لگا رہی، لیکن جب یہ دھرنا ہوا تو کیا حکومت کے اپوزیشن والوں نے کسی نے کوئی بیان دیا؟ نہیں دیا نا۔ تو بات تو وہی ہو گئی کہ یہ سب ایک ہی ہے۔ تو ہم عوام کو کچھ کرنا چاہیے، تو پلیز خدا را ہم عوام کو اٹھنا چاہیے، ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، اور ان کے جو اصلی چہرے ہیں وہ عوام کو دکھانا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو کہ یہ جو حکومت کی منافقت آ رہی ہے اس کے اوپر عوام کو، سب آدمیوں کو یہ معلوم پڑ سکے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور عوام کو ان حکمرانوں کا اصلی چہرہ دکھائیں گے۔ تو دوستو اپنا خیال رکھنا اور اپنے ارد گرد سب دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔